تاریخ میں بہت باتیں غلط ہیں. جو تاریخ کرتے ہیں انہوں نے صرف اپنے مطلب کی تاریخ پڑھی ہے. جو تاریخ کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ تاریخ لکھنے والے مطلب پرست تھے، جاہ پرست تھے. اس وقت کے بادشاہوں کے کاسہ لیس تھے. تاریخ قرآن مقدس کے مطابق ہوگی تب مانی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوگی تب مانی جائے گی، ورنہ اس تاریخ کو نہیں مانا جائے گا جو قرآن و سنت کے مخالفت میں ہو. یہ بنیادی کمزوری ہے جس سے مسلمان راہ راست سے ہٹ رہے ہیں. اور پھر سادہ سی بات تو یہ ہے کہ تاریخ مخلوق کی لکھی ہے، مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے. قرآن تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ تو خالق کا بھیجا ہوا ہے. اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے راضی ہو گیا، سب سے، جتنے بھی تھے. بیعت رضوان میں، صلح حدیبیہ میں، درخت کے نیچے جتنے بھی تھے سب. بعد میں کچھ قبیلے لے آ کر قبیلے کے لوگوں نے اس درخت کی پوجا پاٹ چومنا چاٹنا شروع کر دیا، تو امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اس کا آج بھی پتہ نہیں ہے وہ درخت کس جگہ دفن ہے، ورنہ پاکستانی تو وہاں بھی مٹی اٹھانے پہنچ جاتے. کوئی گدھا بھی مر جائے اور قبر بنا دے تو یہ اٹھانے کے لیے پہنچ جاتے، منتیں ماننے کے لیے پہنچ جاتے. کون ہے؟ کوئی نہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں، منت پوری ہو. چاہے کوئی گدھا دفن ہے، چاہے کوئی خچر دفن ہے، چاہے کتا دفن ہے. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان چکروں میں پڑ گئے. آپ دیکھیے جی صفحہ نمبر 662، ذرا تھوڑا پیچھے آیت نمبر 10. آیت نمبر 10. اب اس میں جو بات میں نے شروع کی تھی کہ صحابہ کرام کا مقام، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر جو ہاتھ آیا ہے اس کو اپنا ہاتھ قرار دیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے آقا، یہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں آپ نے نہیں، ہیں میں نے پھینکی ہیں. کیا مطلب؟ کہ گفتہ اللہ بود، گرچہ زبان عبداللہ بود. اس کی گفتگو دراصل اللہ کی گفتگو ہوتی ہے. اگرچہ عبداللہ کے بیٹے کی زبان سے وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ زبان آقا کی ہے، جو الفاظ جاری ہو رہے ہیں وہ اللہ کی. یہاں بھی یہی ہے کہ کمثلہ ہی شیء کے مطابق کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے. ان الذین یبایعونک، لفظوں پر دیکھیں، انما یبایعون اللہ. ان پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اس میں شک نہیں ہے. الذین، جو لوگ یا جن لوگوں نے یبایعونک، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے. یہ دست حق پرست، دست مانا ہاتھ، حق پرست جہاں سے حق جاری و ساری رہتا ہے. انما یبایعون اللہ، پکی بات ہے کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ دیکھیے، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں جی۔ پھر ترجمہ دیکھیے، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ مولانا قاری فتح محمد خان جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیے ہیں، اس وقت جو پاکستان کے ادارے ہیں جب وہاں تلاوت ہوتی ہے جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ انہی کا ہے، یہی ترجمہ ہے۔ تو گویا سرکاری طور پر جو ترجمہ مقبول ہے وہ یہی ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اس ہاتھ پر بیعت کیجیے، اگر خدا نہ خواستہ دشمنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ سانس نہیں لیں گے۔ یہ بیعت عثمان بھی کہلائی جاتی ہے، اور اس کو بیعت موت بھی کہتے ہیں، موت کی بیعت۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کارکن پر بن جائے تو باقی جماعت خاموش ہو کر بیٹھ جائے، یہ طریقہ کار موجود ہے۔ فرمایا وہ اللہ سے بیعت کرتے۔ آپ نے یوں ہاتھ جو کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کائنات کی کوئی چیز میرے نبی کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے یوں ہاتھ اپنا دست مبارک کیا تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ اوپر رکھ دیے۔ پھر دیکھو جو لوگ، اب آپ غور کریں گے جتنا زیادہ قرآن پر تو آپ کو مزہ آئے گا نا، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک، اس کا ترجمہ ہے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، لکھا ہے یا کریں گے لکھا ہے؟ کرتے ہیں کون سا حال سامنے ہے، جو بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ وہ کس سے بیعت کرتے ہیں جناب؟ گویا صحابہ کرام کی بیعت جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر تھی تو فرمایا گیا گویا انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہی ترجمہ ہے جی۔ پھر غور کریں، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ یعنی یہاں صحابہ کرام کے ہاتھ آ گئے میرے نبی کے ہاتھ پر، ید اللہ فوق ایدیہم، ید مانا ہاتھ، اللہ مانا اللہ، فوق مانا اوپر، ایدی ید کی جمع ہے، بہت سارے ہاتھ، ہم ضمیر جمع کی ہے۔ اللہ کا ہاتھ کن پر ہے؟ صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر، یعنی جو آپ کے ہاتھ تھے، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ۔ اب یہ ہاتھ کا لفظ مفرد بھی ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کھجور ہے نا، تو بعض اوقات ایک کھجور کو بھی کھجور کہتے ہیں، بعض اوقات من کو بھی کھجور کہہ دیتے ہیں، لفظ وہی ہے، ذرا ذہن میں رہے، لفظ وہی ہے۔ بعض اوقات کھجوریں کہا جاتا ہے، بعض اوقات کھجوروں کہا جاتا ہے، وہ بھی جمع ہے۔ تو بعض اوقات جو مفرد لفظ ہے وہ جمع کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ دیکھیے جی، نیچے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، اوپر یہ صحابہ کرام کے ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر آ۔ تو صحابہ درمیان میں آ گئے، اگر کوئی نیچے سے صحابہ کرام پر حملہ کرے گا تو دفاع مصطفیٰ کریں گے، تو اوپر سے صحابہ پر حملہ کرے گا تو دفاع خدا کریں گے۔ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی
تو وہ سوال میں نے عرض کیا ہے کہ بہت سی، بڑے دھڑلے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سی تاریخی واقعات دشمنان صحابہ نے لکھ لکھ کر جھوٹ پر مبنی ڈال دی ہیں، صدیوں بعد اب تم بھگتتے پھرو کہ بات سچی ہے یہ غلط ہے۔ اب اور اسی طریقے سے بہت ساری احادیث کے نام سے بھی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی حدیثیں مطلب کی بنا کر کتابوں میں داخل کی ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو پرکھنے کا آسان نسخہ یہ ہے، آسان، کہ قرآن کے برعکس، قرآن کی مخالفت میں جو چیز آئے گی اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر لا علم مولوی کہتے پھرے ہیں کہ یہ تو حدیث بڑے عرصے سے آ رہی ہے، جناب بڑے عرصے سے آ رہی ہے، لیکن قرآن اور کہہ رہا ہے، جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں وہ اور ہے، تو پھر قرآن کے مقابلے میں حدیث پر جرح قضا کی جائے گی، بحث کی جائے گی، اس کے راویوں پر بحث ہوگی کہ یہ راوی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے، ہماری تحقیق یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے خلاف بات ہوتی ہے، اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے اور اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اصل کیا ہے، تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ صحابہ کرام سچے تھے، سچے ہیں اور قیامت تک سچے رہیں گے۔ یہ میں نے بنیاد فراہم کر دی۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی لکھا کہ خبر واحد میں وہ حدیث بدل جائے گی۔ دیکھو قرآن پر تو جرح قضا ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ لفظ قرآن کا ہے یا نہیں ہے، یہ تو سارے صاف صاف ہیں۔ اب میری وہ بات جو پچھلی دفعہ تقریباً رہ گئی تھی، اور ہے یہ ساری باتیں ہوتی علمی ہیں، جب آپ کو سمجھ آئیں گی تو تب مزہ آئے گا، سمجھ نہیں آئیں گی تو پھر آپ اوپر سے گزر جائے گی بات۔ یہ بہت ساری باتیں لوگوں نے بنائی ہیں، یہ آتش پرست